الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین شاکرا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ بے حد مبارک اور بڑی فضیلت والے دن سے گزر رہے ہیں. آج ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے. کل یوم الترویہ یعنی کہ 8 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس کے بعد عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن، اور پھر 10 ذی الحجہ کو مسلمان قربانی کیا کرتے ہیں. قربانی کے ایام آئیں گے اور گزر جائیں گے. ہم سب میں سے اللہ رب العالمین جنہیں توفیق دے گا وہ قربانی کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت سے جو گوشت کی صورت میں ہمیں میسر ہوگی اس سے لطف اندوز ہوں گے. لیکن قربانی کی یہ تہوار جو ہم مناتے ہیں اور اس کو شریعت کے اندر جو مشروع کیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے بہت ہی عظیم قسم کے مواقع ہیں اور بہت ہی عظیم مقاصد ہیں. انسان نے اگر ان چیزوں کو نہ سمجھا اور تہوار کو تہوار کے انداز میں لیا، قربانی کے مقصد سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو یقیناً اسے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں. لیکن اسلام نے چاہا ہے کہ مسلمان اس تہوار کو اس انداز میں منائیں اور قربانی جو کرے تو اس صورت میں کریں کہ ان کی زندگی کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوں، ان کی اصلاح ہو جائے. اور اصلاح کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے عقیدے کی بات ہوتی ہے کہ ہم توحید کو جانیں، توحید کو سمجھیں. جس اللہ رب العالمین کی جس عظیم بندے اور جس عظیم رسول کی یاد میں ہم اس قربانی کو کرتے ہیں، ان کی زندگی کا اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں توحید کو سب سے اونچی جگہ ملی ہوئی ہے. وہ ایک ایسے گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی، بلکہ خود ان کے گھروں کے اندر بت بنائے جاتے تھے اور تقسیم کیے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے. تو یہ ایسے ایک ماحول میں پیدا ہوئے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھانے کا ارادہ کیا اور اپنے والد سے کہا اور بہترین قسم کے انداز میں کہا. وہاں وہ بہت بڑا درس اور سبق ہے دعات کے لیے جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے، کہ کس انداز میں ہم گفتگو کریں، ہمارا لب و لہجہ کیسا ہو، کتنی نرمی ہو اس کے اندر اور کتنی محبت کے ساتھ ہم کہہ سکیں. ماحول تو ایسا ہے مسلمانوں کے درمیان کہ اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ اس کا انداز بھی کبھی کبھی بگڑ جاتا ہے. یہی کہ گھروں کے اندر جب ہم باتیں کرتے ہیں اپنے اقربا سے، اپنے خون کے رشتے داروں سے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے، اپنی والدہ سے، تو وہاں بھی ہمارے لب و لہجے کے اندر وہ بات آتی ہے جو یقیناً بہتر نہیں ہے، وہ چیزیں بدلنے کی ہیں. اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھیں گے قرآن کریم نے جیسا کہ نقل کیا ہے کہ وہ کس انداز میں اپنے ابا سے گفتگو کر رہے ہیں، یا ابتی کر اور بار بار کہتے ہیں ابا جان، اے ابا جان. دوسری طرف سے ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے اور یہاں تک کہ ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اسی پر تم وزید رہے، اپنی دعوت پر تم وزید رہے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، یہاں سے نکل جاؤ، دور چلے جاؤ. تو ایسی صورتحال تھی وہاں، لیکن انہوں نے دعوت دین کے کام کو چھوڑا نہیں. دیکھیے ان کے اوپر جو آزمائشیں گزری، جس طرح کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں وہ شروع ہی میں شروع ہو گئی تھی اور گھر سے شروع ہو گئی تھی. یہ قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ گوشت پوش کی قربانی ہے، لیکن یہ دراصل بہت بڑا مقصد اور بہت بڑا معنی اس کا ہے. ہم سمجھیں گے اگر تو بے حد فائدہ ہوگا. ہمارے اندر کی اصلاح بھی ہوگی، عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی، زبان کو ہم کیسے استعمال کریں گے یہ چیز بھی ہم سیکھیں گے، اور کیسے ہم توحید پر قائم رہ کر
اللہ رب العالمین کے اطاعت کو اپنائیں گے، اس کے اوامر کو اپنائیں گے، اور زندگی کے اندر جو مشکلات آتی ہیں، جو مصائب آتی ہیں، کیسے ہم اسے جھیل سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کیسے ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں، یہ سب کا سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ قربانی کی جہاں تک بات آتی ہے تو قربانی دینا ہم ان سے سیکھیں کہ کیسے قربانی زندگی کے اندر دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا۔ گھر کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو کوئی تصور زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے کہ کسی نے گھر کو چھوڑ دیا، لیکن تصور کیجئے کہ کسی شخص کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے، اپنے والدین سے دور جانا پڑے، تو اس کی مجبوری میں تو اس کی کیا زندگی ہوتی ہوگی۔ تو ان کو اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا، لیکن قوم کے اندر انہیں تبلیغ کو نہیں چھوڑا، دعوت دین کا جو مشن ان کے پاس تھا اس کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ زندگی گزرتی رہی، پریشانیاں وہ جھیلتے چلے گئے، لیکن ایک وقت پھر وہ آیا جب قوم کے لوگوں نے ان کو آگ کے اندر ڈال دینے کا پلان بنایا اور منصوبہ بندی کی، اور ایسا ہوا بھی کہ ان لوگوں نے چاہا کہ انہیں ہم آگ کے حوالے کر دیں گے، یہ نیست نابود ہو جائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا قضیہ جو ان کے سامنے تھا کہ ان کا دین ختم ہونے والا تھا، وہ دین جو باطل دین تھا، بالکل باطل دین تھا جس کی کوئی بنیاد نہ تھی، وہ دین ختم ہونے کو تھا ان کی دعوت کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں نے چاہا کہ انہی کو ختم کر دیں، نہ یہ رہیں گے نہ کوئی دعوت دینے والا ہوگا، اور واقعی بات یہ تھی کہ ان کے علاوہ کوئی دین کی دعوت دینے والا نہیں تھا۔ جب ان کو نظر آتش کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ہونے نہ دیا، ان کے ارادے کو، ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے لیے ہر معاملہ کن فیکون کا ہے، وہ کہہ دیتا ہے بات ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو اللہ رب العالمین کو اس کے لیے کاوش اور محنت کرنی پڑے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا ہے کہ اس نے ارادہ کیا، اس نے کہا کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ بہت ہی بھیانک قسم کی آگ لگائی گئی تھی ان کو اس میں ڈالنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، یا تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے، اور ایسا ہی ہوا، اور وہ اس میں سے صحیح سالم نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انی ذاہب بن ربی سیہدین، اس وقت وہاں سے ان کو اب نکلنا ہوا۔ یہ عراق میں بابل کے پاس جو ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہیں یہ پیدا ہوئے تھے، ان کی جگہ وہیں یہ پیدا ہوئے تھے، اور اسی کے آس پاس اور پورے اس کے بابل کے پورے علاقے میں ان کی تبلیغ کا چرچا تھا۔ تو وہاں سے جب ان کو چھوڑنا پڑا تو انہوں نے بالکل صاف طور طریقے سے اپنے قوم سے کہہ دیا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں یہاں سے چلتا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں، وہی راستہ بتائے گا۔ انسان کو، ایک مومن کو یہ سمجھنا ہے، ایک مسلمان کو یہ گرہ باندھ لینی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ تو انبیاء سے ہم یہ سیکھیں کہ کیسے وہ اپنے مشن کو جاری رکھتے تھے، اور کیسے وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت کے منتظر ہوتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان کو راستہ دکھائے گا، اور اس راستے پہ چل کر اللہ رب العالمین کی رضا تک پہنچ جائیں گے۔ آپ مومن کے سامنے، ایک مسلمان کے سامنے اللہ رب العالمین کی رضا اور مرضی اور آخرت کے اندر کامیابی، یہی چیز ہوتی ہے۔ اس راستے کو کیسے چلے، کیسے وہاں تک پہنچے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف وہ آس لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے گا، قوت دے گا کہ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کر سکیں، ایمان پہ ہم برقرار رہ سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا سکیں، حدیثوں کو سمجھ سکیں، اور جو بات ہے، جو دین کی جو باتیں ہیں، ان پر ہم عمل کر کے اللہ رب العالمین کی رضا تک پہنچ جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کی رضا یعنی اللہ رب العالمین جو انعام دیتا ہے اس پر، وہ جنت ہے۔ ہر مسلمان کی یہ طلب اور چاہت ہوتی ہے کہ وہ جنت تک پہنچ جائے، لیکن جنت یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے، یہ چاہنے سے صرف مل جائے۔ اس کے لیے انسان کو کاوشیں کرنی ہے، انسان چاہے، صرف اس کے دل کے اندر قدر خواہش ہو، لیکن اس کا عمل ایسا نہ ہو، اس کا ایمان ایسا نہ ہو کہ وہ چیز سے مل سکے، تو یہ اس کی صرف تمنا دھری کی دھری رہ جائے گی۔ انسان اگر مسلمان صحیح معنوں میں ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اس کو چاہیے تو اس کو کوشش اور محنت کرنی ہے۔ اور یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ توحید پر قائم رہ کر ابتلا اور آزمائی کے جو بھی مصائب آئے ان سب کو کیسے انہوں نے انگیز کیا، کیسے انہوں نے جھیلا، اور پورے صبر کے ساتھ، پورے تحمل کے ساتھ، پورے ثبات کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف بڑھتے چلے گئے۔
اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی ان سے کرنے کو کہا ہر معاملے میں وہ کامیاب رہے. اور قرآن کریم نے اس چیز کو بالکل واضح طریقے سے بیان کیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے کہ اس وقت کو یاد کر جب حضرت ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا, طرح طرح کو دے کر آزمایا, احکامات ان کو دیے جو بڑے مشکل تھے, لیکن اللہ رب العالمین جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے انسان کا ایمان ویسا ہو, اللہ رب العالمین کا توکل ویسا ہو, اللہ رب العالمین سے انسان امیدیں لگا سکے, ان سے اپنے آرزوؤں کو وابستہ کر سکے, ایسا ہوتا ہے تبھی ایسا ہوتا ہے. جب تو انہوں نے اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا فَأَتَمَّهُ, ہر بات میں, ہر آزمائش میں, ہر امتحان میں وہ کامیابی کے ساتھ گزر گئے. اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے وہ کامیابی کے ساتھ گزر گئے. جب وہ گھر سے نکلے اپنے وطن عزیز کو ان کو چھوڑنا پڑا تو وہاں وہ کہہ کر نکلے کہ ہم نکل رہے ہیں, اب ہم جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین ہم کو راستہ دکھائے گا. وہاں سے وہ مصر پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ راستے میں جو ہوتی ہیں وہ ان کے بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہوتی ہیں اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہوتے ہیں. اور انہی دونوں کے ذریعے وہ اس دین کی مشن کو بڑھاتے ہیں, آگے جاتے ہیں, مصر جاتے ہیں, وہاں سے ملک شام آتے ہیں, جگہ جگہ دعوت دین کے مراکز قائم کرتے ہیں, ہر بستی کے اندر وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. اور پھر وہاں اللہ رب العالمین کو حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. راستے میں انہوں نے دعا کی تھی اللہ رب العالمین سے کہ ہم کو نیک اولاد دے. یہ بوڑھے ہو چکے تھے, اللہ رب العالمین نے ان کو اس موقع پر ان کی دعا کو سنی. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے. بندہ جب مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے تو ان کی دعا کو سنتا ہے, لیکن بندے کو ایسا بننا چاہیے, اپنے عمل کو ایسا رکھنا چاہیے, اپنے ایمان کو ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے مانگ سکے تو یقین رکھ سکے کہ اللہ رب العالمین اس کی بات کو سنے گا. اور یہ یقین اسی شخص کو ہوگا جس کو ایمان کی دولت ملے گی اور وہ ایمان کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں نیک اعمال کو اپنانے والا بنے گا. اگر ایسی صورت ہے تبھی انسان کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ ہم اللہ رب العالمین سے کچھ مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو سنے گا. وہاں سے جب وہ نکلتے ہیں تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے. اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ان کو اولاد دی. جب نکلے تھے وہیں حضرت حاجر علیہ السلام ان کو حضرت سارہ نے ان کو دی تھی اور انہیں کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو جب وہ سن رشد کو پہنچے, یعنی اتنی آرزوؤں کے بعد مایوس تھے, ان کی دعوت دین کا وہ ختم ہونے کا ڈر ہو گیا کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, حضرت لوط اکیلے ہیں اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو اس مشن کو جاری رکھ سکے. انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تو ہمیں نیک اولاد دے. مقصد یہ تھا کہ یہ مشن جاری رکھ سکے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بندے اس دنیا کے اندر ہو سکے, پیدا ہوں, اور یہ دین کا دعوت دین کا کام یہ بڑھ سکے. کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے انہوں نے اولاد کو نہیں مانگا تھا, یہ وہی چیز تھی کہ ہم اپنے مشن کو جاری رکھ سکیں. اللہ رب العالمین نے ان کو دیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ اولاد ہماری ایسی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہے, اللہ کا کہا ماننے والی ہے. اور جو شن رزق کو پہنچے, جب ہاتھ بٹانے کو پہنچے, چلنے پھرنے لگے, کام کرنے لگے, تب اللہ رب العالمین نے ان کی بہت بڑی آزمائش کے اندر ان کو ڈال دیا. اور وہ آزمائش اتنی بڑی تھی کہ انسان سنے تو دہل جائے, لیکن ہم لوگ سننے کے چونکہ عادی ہیں, اس واقعے کو ہم لوگ نے بار بار سنا ہے, اس لیے ہم پر کچھ نہیں گزرتی ہے. ذرا غور کریں کہ ایک اولاد اللہ رب العالمین نے بڑی تمنا آرزوؤں کے بعد, بڑی دعاؤں کے بعد ان کو دی تھی. اور جب وہ اپنے مقصد کے لیے ان کو لگا کہ ہاں اب ہمارا سہارا بن جائے گا, یہ دین کا مشن جاری رہے گا, تو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی آزمائش ان کو ڈال دیا. اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا خلیل, اپنا دوست بنایا تھا. اور ایمان کی ایک بات کو ہم سمجھ لیں کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہر محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے, تبھی انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے. اگر کسی چیز کی محبت دل کے اندر اللہ رب العالمین سے کی محبت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اگر زیادہ ہے تو ایمان کے اندر یقیناً کمی اور نقص ہے. اس کمی اور نقص میں انسان کو دیکھنا ہے. اور عام طور سے ہم دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر دین جو ہے وہ ثانوی درجے کا ہے, وہ دوسرے درجے کی چیز ہے. ہمارے لیے ہماری اولاد, ہمارا گھر بار, ہمارا کاروبار, ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا بقا اور عزت, یہ چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور اس کے لیے ہمیں دین کو اگر چھوڑنا بھی پڑ جائے, دین کے ساتھ مسالت کرنی پڑ جائے, تو ہم کر گزرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے اور یہ بے حد قبیح چیز ہے. انبیاء کی زندگی میں, خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مصالحت نام کی کوئی چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی. ان سے اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا تھا وہ اسے
وجہ لانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتے تھے. اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم ہمارے اس عظیم بندے کے اندر, اس عظیم رسول کے اندر, ان کے دل کے اندر ہماری محبت سے زیادہ کہیں اپنی اولاد کی محبت تو نہیں ہو گئی. اللہ رب العالمین خوب جانتا تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے, لیکن یہ چیز عوام کے سامنے آ جائے, اس لیے کہ یہ چیز تا قیامت تک کے لیے ایک نذیر اور ایک مثال بننے والی تھی. اللہ رب العالمین خوب جانتا تھا کہ ان کا ایمان کتنا پختہ ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے دکھایا اس چیز کو کہ ہم سب دیکھ لیں, ہم سب جان جائیں کہ کیسے انبیاء کا ایمان کتنا مکمل ہوتا ہے اور یہ کن چیزوں سے ہوتا ہے, کن چیزوں کو اپنا کر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور وہ آزمائش کے اندر پورے اترے, اور ان کے جو لخت جگر تھے حضرت علیہ السلام, انہوں نے بھی بالکل ہی اس پر کوئی اعتراض نہ کیا. انہوں نے بات سنتے ہی اللہ رب العالمین نے خواب کے اندر ان کو دکھایا تھا, یہ حکم دیا تھا وہی کی صورت میں, اور انہوں نے اپنی جب اولاد اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی بچے تھے ابھی ان کو سنایا, تو وہ بچہ بھی ایسا کہ باپ کا کہا ماننے والا, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کی رضا کو, اس کی چاہت کو ترجیح دینے والا, اللہ کو اس کو ہر مقدم رکھنے والا بندہ تھا. وہ فوراً انہوں نے کہا کہ ہاں یا المعمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, جو حکم ہوا ہے آپ کو وہ کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے چاہیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں, بلکہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے امید رکھی کہ اللہ رب العالمین مجھے ان بندوں میں کر دے گا جو صبر کرنے والوں کے اندر ہیں. تو ایسا ہی ہوا. ان کے ایمان کو دیکھیں گے, توحید کو دیکھیں گے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو سمجھایا, توحید کی طرف لائے, تو ان کو سمجھانے کے لیے جو بات کہی تھی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قرآن کریم نے اس کو سب کر دیا ہے, اور وہ ہر شخص کے لیے عبرت کی چیز ہے. ہم دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. انہوں نے کہا تھا الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دے گا. اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر, اس کی کتاب کو چھوڑ کر, اس کے بھیجے ہوئے رسول کی ہدایات کو, حدیثوں کو چھوڑ کر ہمیں ہدایت کا سامان نہیں مل سکتا ہے. بندہ اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتا ہے اور وہ ڈھونڈے گا کہاں, قرآن کریم کے اندر وہ چیز ملے گی ہم کو. اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف جانے والا راستہ کیا ہے, اور ہم کو عبادت کس کی کرنی ہے, اللہ رب العالمین کی. کیوں کرنی ہے, والذی هو یطعمنی ویسقین, وہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یطعمنی ویسقین, وہ ہم کو غذا دیتا ہے, وہ ہمارے کھانے کا انتظام کرتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو وہی ہمیں شفا دیتا ہے. شفا بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اسباب ہیں. اللہ رب العالمین اصل سے شفا دینے والا ہے. سارے اسباب کبھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اللہ کی مرضی کے سامنے, تو شفا دینے والا اللہ ہے, اس لیے اس سے ہم شفا کو مانگیں. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, اور وہ ذات ہے جو ہمیں موت دیتی ہے اور ہمیں پھر زندہ کرے گی. اللہ رب العالمین جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے, انسان کو موت دینے والا ہے, انسان کو رزق دینے والا ہے, اس کی زندگی کے تمام اسباب کو مہیا کرنے والا ہے, وہی وہ ذات ہے جو اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور اس کے علاوہ تمام تر جو معبودان باطل ہیں جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے, چاہے وہ شجر حجر ہو, چاہے کوئی انسان ہو, چاہے کوئی پیر ہو, چاہے کوئی بت ہو, کوئی بھی ہو, وہ سب کے سب باطل ہیں. اور وہ سب ان کی عبادت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, ہم کو روزی دینے والا اللہ ہے, مالک ہر چیز کا اللہ ہے, ہمارے اعمال کا حساب لینے والا روز قیامت اللہ ہے, وہی جنت و جہنم بنانے والا وہی ہے. تو وہ اسی کی ذات کی ہم پرستش کریں گے. اسی کو خوش کرنا یہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اسی کو خوش کریں. جو آیت کریمہ میں نے ابھی شروع میں پڑھی تھی اس کا مفہوم یہ سمجھتے چلیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا, حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک امت, ایک پیشوا ہے, یعنی پوری امت کے پیشوا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا کہ ان کی ملت کو اپناؤ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ملت ابراہیم کو اپنا. ہم نے ہماری طرف وہی کی ہے کہ تم ان کی اپناؤ. آپ جو ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, اس لیے کہ وہ توحید کے معاملے میں, اللہ رب العالمین کے عوامل کو ماننے کے معاملے میں, اور اللہ کے اوپر صبر کرنے کے معاملے میں, ثبات کے معاملے میں وہ سب کے پیشوا اور امام ہیں. انہیں کی طرف دیکھو. حنیفہ, اور وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر, پورے معاشرے کے اندر بتوں کی پرستش ہوتی تھی, غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی, انہوں نے ہر طرف سے ناطا توڑ کر, ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف اور اس کی رضا کی طرف لگ گئے تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. معاملہ یہ تھا
کہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم انہی کے دین کو ماننے والے ہیں، اور یہود اور نصارہ جو اس دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے وہ بھی ان سے اپنی نسبت کو مانتے تھے. ان کی نسبت ان سے ضرور ہے لیکن سب سے بڑا مسلمانوں کا بنتا ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں صحیح معنوں میں اور ان کی طرف دیکھنے والوں میں. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر قربانی کو مشروع کر دیا ہے کہ ہر سال بندے اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں، جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ اس عظیم رسول کو یاد کریں، ان کی سیرت کو یاد کریں اور ان سے درس اور عبرت حاصل کریں. اور یقیناً یہ چیز اگر ہم نے حاصل نہ کی، صرف ہم نے اس کو گوشت کی قربانی سمجھ لیا کہ یہ لذت کی چیز ہے، لذت دہن کا معاملہ ہے، تو یہ بہت بڑے سفارے کی چیز ہے. اللہ رب العالمین ہم سب توفیق دے کہ ہم سب اس قربانی کے دن اصل قربانی کو ہم یاد کر سکیں اور اسی جذبے سے کریں، اپنی تمام تر خواہشوں کو دبا دیں اور اس جذبے سے کریں جو جذبہ کی مطلوب ہے. انسان یہ خواہش، انسان یہ تمنا رکھے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین وہ توفیق دے کہ ہم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر سکیں جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی خوبیاں ہوتی ہیں. ایمان ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا تو وہ چیز ہم کو حاصل ہو گئی، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں. ان خوبیوں کو اپنا کر ہم صحیح معنی میں مسلمان بن سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کو ہم دعائیں بھی کریں کہ وہ ہم کو صحیح طریقے سے قربانی کو کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد ہمارے اندر صحیح معنوں میں دین کو، صحیح معنوں میں توحید کو راسخ کر دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کو اپنائیں، اپنے اندر ایسے اخلاق کو اپنائیں، ایسے بلند کردار کو اپنائیں جو ہمارے اندر خوبیوں کو بھر دے اور ہمارے اندر سے برائیاں نکل جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.